الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، ایک نعمت ہے، اسی طرح موت بھی اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر اللہ تعالیٰ سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہ موت کے لیے تیار نہیں ہوتے، چونکہ اللہ کے راستے میں جان دینا یہ آخری درجے کی قربانی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، چونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کی مرض اور بیماری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات، سورۃ البقرہ کی آیات 94 سے لے کر 96 تک، یعنی 94، 95، 96 میں بنی اسرائیل جو ایک مسلمان امت تھی، ان پہ تنقید کرتے ہوئے انہیں یہی بات یاد دلائی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور اس کی حقیقت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان بنی اسرائیل کو، ان یہودیوں کو بتا دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر پکا ہے، آخرت تمہارے لیے بنی ہے، تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہو، اور باقی جو لوگ ہیں وہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں، جیسا کہ تمہارا عقیدہ اور خیال اور غلط فہمی ہے، فتمنوا الموت، تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے اگر تم سچے ہو؟ یعنی پھر تو تمہیں مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھنی چاہیے، تو پھر تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو اللہ سے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز اس کی کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی خواہش نہیں کریں گے۔ شہادت کا شوق، اللہ کی راہ میں مرنے کا شوق، اللہ کی راہ میں جان کو کھپا دینے کا، لگا دینے کا شوق ان کے اندر نہیں ہوگا۔ بما قدمت ایدیہم، جو جرائم اور گناہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کر رکھے ہیں، اس وجہ سے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا، چونکہ انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس لیے اب اللہ سے ملنا، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہونا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم میں نے پاؤ گے کہ یہ لوگ زندگی کی زیادہ حریص ہیں، زیادہ تمنا رکھتے ہیں، زیادہ محبت رکھتے ہیں زندگی سے، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال کی زندگی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر ایسی بھی زندگی اس کو مل جائے تو وہ انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ان یعمر واللہ بصیر بما یعملون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، سورۃ البقرہ کی آیات 94، 95 اور 96 میں جو بہت عام حقیقت سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملت کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے اور فرد کے لیے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا ایک بلند نصب العین ہو، ایک بلند ہدف اور ٹارگٹ ہو، اور پھر اس کے لیے وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے لیے وہ پہلے وقت کی قربانی دے، پھر مال کی قربانی دے، اور سب سے بڑھ کر پھر اپنی جان بھی اس پہ کھپا دے اور لگا دے۔ تو جو فرد اپنے کمفرٹ زون سے، اپنے آسائشوں سے، اپنے راحتوں سے باہر نہیں آتا اور وہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس سے چھن جائے گی، دنیا کے مزے اس کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، تو وہ فرد یا قوم وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور جو قربانی جو سب سے بڑی قربانی وہ جان کی قربانی ہے، اور اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ہر وقت ایک مومن کو، اور امت مسلمہ کو بھی یہی درس دیا گیا ہے کہ تم سے پہلے جو امت تھی وہ اسی معاملے میں وہ کوتاہی کا شکار تھی، اور دنیا ان کی محبوب اور مطلوب بن گئی تھی، جبکہ اللہ اور آخرت اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبت عطا فرمائے، اور سستی اور کالی سے بچا کر دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت کی محبت اور اللہ سے ملاقات کی فکر ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اپنے ساتھ ملاقات کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔